أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ سب سے پہلے تو میں ضیاء الرحمن ناصر بھائی کا شکر گزار ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی کتاب کی تقریب رونمائی کی اور سیدنا امیر معاویہ ایوارڈ کے اوپر، اور اسی طرح میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں حضرت مولانا طیب طاہری حفظہ اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے اپنے سے قبل مجھے گفتگو کرنے کی اجازت فرمائی۔ معزز سامعین گرامی قدر، وقت بہت بیت چکا ہے، صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ساتھیوں سے التماس ہے کہ وہ آگے اور اندر تشریف لیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر عالم ارواح میں سب سے زیادہ متقی دلوں کو ٹٹولا اور ان کے اوپر نبوت کے تاج کو رکھا، اور ان میں سے سب سے زیادہ متقی دل کو چنا اور اس کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو رکھ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کے بعد عالم ارواح میں، کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے پاکیزہ، سب سے طاہر، سب سے مطہر دلوں کو ٹٹولا گیا، اور ان میں سے کسی کو میرا صحابی بنا دیا گیا، کسی کو میرا سسرالی بنا دیا گیا، کسی کو میرا رشتہ دار بنا دیا گیا۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جنتیوں کو جنت میں چلے جانے کے بعد بہت آخر میں ایک نعمت ملنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جنتیوں سے پوچھنا ہے، جنتیوں کس حال میں ہو؟ کہیں کہ حور و غلمان بھی ملی، محل بھی ملے، پانی بھی ملا، دودھ کی نہریں بھی ملی، شہد کی نہریں بھی ملی۔ اب ہمیں کسی اور نعمت کی حاجت اور تمنا نہیں ہے۔ تب اللہ رب العزت کہیں گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ جب کبھی تم سے راضی نہ تھا، مراد یہ بابا آدم کی ہے کہ جس طرح تمہارے باپ آدم کو کبھی جنت سے نکال دیا تھا، تمہیں قیامت تک کے لیے جنت سے کبھی نہیں نکالوں گا۔ وہ پروانہ، وہ سند، وہ رتبہ، وہ میڈل جو عام جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر میں ملنا ہے، کائنات کی پشت کے اوپر، دھرتی کی پشت کے اوپر، زمین کی پشت کے اوپر صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کو زمین پہ چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے رضی اللہ کا ٹائٹل دے دیا۔ جو ٹائٹل جنتیوں کو آخر میں ملنا ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں حلقہ سرائی کی جاتی ہے، ان صحابہ کے بارے میں زبانوں کو دراز کیا جاتا ہے۔ تو ان صحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا اجر و ثواب، ان کا مقام و مرتبہ اگر کسی نے سمجھنا ہو، اٹھے بہت پہاڑ جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات خرچ کرے، اٹھے بہت پہاڑ جتنے پیسوں کو خرچ کرے، اٹھے بہت پہاڑ جتنے جواہرات کے انبار کو خرچ کرے، اور میرا ایک صحابی اٹھے اپنے آدھ ہاتھ سے گندم کو خرچ کرے، چاول کو خرچ کرے، جو کو خرچ کرے۔ اللہ کی قسم کوئی تم میں سے احد پہاڑ جتنے سونے جواہرات ہیروں کو خرچ کر کے اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا تو میرا صحابی آدھ ہاتھ آٹے کو خرچ کر کے پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ ان صحابہ کی جماعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں میرے چہرے کی زیارت کی، اس آنکھوں کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ تو صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ان آنکھوں نے رسول اللہ کی زیارت کی، ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ لیکن صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور اب کسی نے اگر ان آنکھوں کی زیارت بھی کر لی ہے تو اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آپ ان صحابہ کے بارے میں حلقہ سرائی کرتے ہیں، کن صحابہ کے بارے میں؟ میرے بھائیوں، قرآن پاک میدانوں سے بھرا
سربراہ ہوا، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ذرا اپنے گریبانوں کو ٹٹولیے، اللہ تعالیٰ سے ہاتھی بنا، اللہ تعالیٰ اسے مہدی بنا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت یافتہ بنا، اس کے ذریعے ہدایت کے قافلے چلا۔ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اللہ تعالیٰ اسے حساب کتاب کا علم دے اور اس سے عذاب کو پیچھے کر دے۔ اور یہی وہ معاویہ ہیں جن کے بارے میں ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں، ایک وقت رسول اللہ مسکراتے ہوئے خواب سے اٹھے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے جو سمندر کے اوپر تختوں پہ بیٹھ کے میدان جہاد میں نکلا ہے، وہ پورے کا پورا لشکر جنتی ہے۔ اس لشکر کے سربراہ کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ ہے، امیر البحر، ایڈمرل۔ آج بھی ایڈمرل کا جو ٹائٹل ہے اس خواب کی وجہ سے، امیر البحر کا جو ٹائٹل ہے آج بھی گورے ان کو ایڈمرل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ خطاب کس کو ملا؟ امیر البحر کا سیدنا امیر معاویہ کو ملا۔ ہمارے معاشرے میں آپ کے ہمسائے میں ایک جہنم کا بیٹھا ہوا رافضیوں کا ایجنٹ، اہل سنت کا چوگا اوڑے ہوئے دن رات بنو امیہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرتا ہے، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ آپ کو یہ مغالطہ ڈال سکے کہ یہ لڑائی بنو امیہ کی ہے، یہ لڑائی بنو ہاشم کی ہے۔ اللہ کی قسم، ایک کلیہ، ایک فلسفہ، ایک بات یاد رکھ لینا، اگر سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابو بکر جیسے متقی بن جائے، سیدنا عمر جیسے متقی بن جائیں، تو ان کی تبرے سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ جو صبح شام بنو امیہ کو گالیاں دیتا ہے، کیا حضرت عثمان بنو امیہ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا سیدنا ابو سفیان بنو امیہ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا سیدنا امیر معاویہ بنو امیہ کا حصہ نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک قوم کے پیچھے پڑ جائے کہ وہ سارے ہی ایسے ہیں، سارے ہی ایسے ہیں؟ عقل کے اوپر پردہ۔ لیکن میری اور آپ کی غیرت کب جاگے گی؟ کب جاگے گی؟ ہم صحابہ کے بارے میں اللہ کی سنت کو بھول چکے۔ اللہ کی سنت صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ ایک رسول اللہ کی سنت ہے کہ رسول اللہ صحابی کو برا بلا کہنے والے کے جنازے کو پڑھانے سے انکار کرتے ہیں، اور ایک اللہ کی سنت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ جو کوئی صحابہ کو سفہاء کہے گا، اللہ کہتا ہے وہی سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ جو کوئی صحابہ کے بارے میں کہے گا ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میں ان کا ٹھٹھا اڑاتا ہوں۔ قرآن پاک اٹھائیے، آپ نے جواب دینا ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، وقت بیت چکا ہے، وقت کافی زیادہ گزر چکا ہے۔ حضرت شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن میں نے بھی ایک درد دل آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بتائیے قرآن پاک میں جو میڈل ملے مفلحون کے، وہ کس کو ملے؟ راشدون کا ٹائٹل ملا کس کو ملا؟ متقون کا ملا کس کو ملا؟ رحماء بینہم کا ملا کس کو ملا؟ اشداء علی الکفار کا ملا کس کو ملا؟ اور نبی کے پروانے کون؟ نبی کے دیوانے کون؟ نبی کے اوپر وفادار ہونے والے کون؟ نبی کے جانشار کون؟ نبی کے چوکیدار کون؟ نبی کے پہرے دار کون؟ بہت میں لڑنے والے کون؟ حضرت میں لڑنے والے کون؟ آج یہ صحابہ کی دون چلا اشرف یامین کے اس آقا باقر نجوی کے کام میں پڑھنی چاہیے، اس سید شرافت کے کام میں پڑھنی چاہیے کہ پاکستان کی دھرتی کے اوپر جب تک اہل سنت زندہ ہے، اہل حدیث زندہ ہے، دیوبندی زندہ ہے، بریلوی زندہ ہے، سیدنا ابو بکر کی توہین بھی برداشت نہیں کریں گے، عمر کی توہین بھی برداشت نہیں کریں گے، معاویہ کی توہین بھی برداشت نہیں کریں گے، ابو سفیان کی توہین بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ نعرہ ہوگا، ہماری یہ تسبیح ہوگی، ہمارا یہ ورد ہوگا، صحابہ 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 صحابہ۔ اور کوئی اگر ان صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک کوئی ایک بھی صحابی جنتی نہیں، تو علامہ شہید کے اس ادنا سے بیٹے سے طالب علم سے مباہلے کا چیلنج قبول کرے
قالوا ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اس مباہلے کے لیے آ جاؤ یا میدان میں آؤ. ہمارا دعویٰ ہے ابو بکر کی انس سے لے کے معاویہ کی یاہے تک ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آج حیدرآباد کے اندر آپ کو سکون کی نیند آ جاتی ہے، آپ خواب غفلت میں ہیں. سیدنا عمر کے پتلے کو جلایا گیا. کہاں گئی اہل سنت کی غیرت؟ کہاں ہے اہل حدیث؟ کہاں ہے دیوبندی؟ کہاں ہے بریلوی؟ امت کے مشترکات، دفاع صحابہ امت کے مشترکات میں سے ہے، حرمت رسول امت کے مشترکات میں سے ہے. وہ صحابہ جنہوں نے جانوں کی قربانی دی، جنہوں نے خون کو بہایا، جنہوں نے رسول اللہ کی حق میں نبوت کا پہرا دیا، ان صحابہ نے اپنی جان دی. میں اور تو کتنے غافل ہیں، ان صحابہ کے لیے اپنی زبانوں کو بھی نہیں کھول سکتے. ان صحابہ کے دفاع کے لیے اپنی زبانوں کو. اللہ کے بندو، اگر ضرورت پڑی میں آپ سے وعدہ دینا چاہتا ہوں 13 اکتوبر کو پاکستان کی سرزمین کے اوپر پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے دی گئی ہے کہ وہ حیدرآباد کے ملونوں کو، یہ مرزا جہلوی کو، وہ چلاش اور دیامیر کے گستاخوں کو گرفتار کیا جائے. ہمارا مطالبہ آئینی ہے، قانونی ہے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. ہم کسی نوجوان کو یہ نہیں کہتے اٹھو اور قانون ہاتھ میں لو. ہم قانون کو کہتے ہیں وہ حرکت میں آئے اور گستاخی کرنے والے کو پٹا ڈالے. آپ نے دیکھ لیا کہ گستاخی کرنے والے ناموس صحابہ بل کے آگے رکاوٹیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں گستاخی کرنے کی اجازت دی جائے. کیا پاکستان کے دیوبندی، کیا پاکستان کے اہل حدیث، کیا پاکستان کے بریلوی اس عدم کا اعلان کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجیے اس سرزمین کے اوپر ابو بکر کی گستاخی نہیں ہوگی، عمر کی گستاخی نہیں ہوگی، علی کی گستاخی نہیں ہوگی، اہل بیت کی گستاخی نہیں ہوگی، سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی نہیں ہوگی. اگر کسی نے سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی کی تو یا قانون حرکت میں آئے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، یا اس کو وطن سے بھگا دیا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.